بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم دعا کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دعائیں ضائع جا رہی ہیں، حالانکہ دعا ضائع نہیں جاتی، ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو ویورز، ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے پیارے علی، میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، جب بھی دعا مانگا کرو 3 کام ضرور کیا کرو۔ غیب کے لیے دعا مانگو تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ دوسری بات فرمائی کہ جب بھی دعا مانگو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد کو بھی یاد رکھو۔ دعا کے اول و آخر میں درود شریف لازمی پڑھا کرو۔ جس دعا کے آخر میں درود پاک پڑھا جائے گا وہ دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ تیسری، اپنی دعا میں اپنے نبی کو ضرور یاد رکھا کرو۔ جب بھی دعا کریں تو ان کے لیے بھی دعا ضرور مانگے، اس سے رب کو پیار آتا ہے اور وہ دعا قبول کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے اوقات بھی بتائے گئے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے چند اوقات یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے اوقات میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت رات کا آخری وقت ہوتا ہے۔ اس وقت لوگ خواب غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گہری نیند میں مست ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس وقت سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت جب کوئی بندہ میٹھی نیند قربان کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے اور رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے اور فریاد کرتا ہے، تو حدیث کے مطابق اس کا رب اس کی دعا ضرور سنتا ہے اور بندے کی ہر جائز خواہشات کو ضرور پوری کرتا ہے۔ تہجد کی نماز لاڈلی نماز ہے۔ اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب خدا آسمان اور دنیا پہ آ کر کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ تو اس وقت جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی مرادیں ضرور پوری ہو جاتی ہیں، اور جو سوئے ہوتے ہیں وہ شکوہ کرتے ہی رہ جاتے ہیں کہ رب ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ دوسری قبولیت کا وقت یہ ہوتا ہے کہ سجدے کی حالت میں مانگی کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل کام کسی کے سامنے جھکنا ہوتا ہے۔ عزت دار لوگ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، وہ پیشانی کو جھکانا ذلت سمجھتے ہیں، وہ جان دے دیتے ہیں مگر کسی کے سامنے گردن نہیں جھکاتے۔ جس پر انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس پل میں وہ اپنے جسم کی سب سے بلند اور محترم عضو یعنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر زمین سے ٹیک رہا ہوتا ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے اور وہ اپنے بندے کی اس حالت میں مانگی گئی دعا کو ضرور پوری کرتا ہے۔ جھکنا اللہ کو پسند ہے، جو جھک گیا وہ مراد پا گیا۔ تیسرا وقت آذان کا ہے۔ آذان کے دوران مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ آذان سے مراد وہ پکار و بلاوا ہے جو اللہ کی جانب سے اس کے حکم سے انسانوں کو نماز کے لیے دیا جاتا ہے۔ آذان نام ہی کامیابی کا ہے۔ آذان پکارتی ہے، آئیے کامیابی کی طرف۔ تو اس وقت خدا نہ صرف انسان کی دعا سنتا ہے بلکہ اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ چوتھا اور بہترین وقت فرض نماز کے بعد کا ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے انسانوں پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور ہم نے فرض کی ادائیگی نہیں کی اور بھاگ نکلے اور نہ کچھ یاد کیا اور نہ کچھ مانگا، جلدی سے آئے اور جلدی سے نکل گئے۔ یہ اہتمام کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اس وقت بارش کے بعد کا ہے۔ بارش کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ بارش اللہ پاک کی رحمت ہے۔ بارش پیاسی زمین کو سیراب کرتی ہے۔ بارش بنجر زمین کو لہلہاتے سبزے سے بھر دیتی ہے۔ بارش مردہ زمین میں روح پونک دیتی ہے، بند چشمے جاری کر دیتی ہے، خدا کی ہر مخلوق کے لیے خوشی اور راحت کا سبب بنتی ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ رحمت کے موقع پر رحیم کو یاد کیا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ چھٹا وقت سفر کا ہے۔ سفر کے موقع پر کی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ مسافر اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اپنے مہمان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ آج کے دور میں ہم مسافروں سے تنگ آ جاتے ہیں، انہیں پوچھتے ہی نہیں، ان کو کھانا ہی نہیں دیتے۔ جب ہماری یہ حالت ہوگی تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اور ساتواں وقت افطاری کا ہوتا ہے۔ افطار کے وقت مانگی گئی دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزہ وہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی جزا میں خود دوں گا، اور دوسرا علماء نے کہا ہے کہ روزے کی جزا رب تعالیٰ خود دیتا ہے۔ روزے میں انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، حلال چیزوں کو بھی نہیں کھاتا۔ جب افطاری کے وقت وہ رب سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے دار کی تمام دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، دعائیں ضائع نہیں ہوتی۔ ندامت اور عاجزی سے دعا مانگنی چاہیے۔ عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ رونے والی آنکھ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر ہم رو کر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط آیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا کہا۔ آپ نماز استسقاء پڑھنے گئے، دعا مانگی تو رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ،
آپ کی مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو میرا نافرمان ہے، وہ جب تک اس مجلس سے اٹھ نہیں جاتا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی یہ بات مجمع میں بتا دی اور کہا کہ جو خدا کا نافرمان ہے وہ اٹھ جائے تاکہ بارش ہو۔ کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ یہ جو نافرمان شخص تھا اس نے ہونٹ ہلائے بغیر دل ہی دل میں دعا مانگی۔ موجود کوئی شخص بھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مجھے راضی کر لیا ہے، سچے دل سے معافی مانگ لی اور میں نے معاف کر دیا ہے، اس کی دعا سن لی۔ تو پیارے دوستو، ہمیں بھی اللہ سے سچے دل سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعائیں ضائع نہیں ہوتی، ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ جس دن ہم نے دعا مانگنا سیکھ لی اس دن ہماری دعائیں رد نہیں جائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی امتی خاموشی سے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگتا رہا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دی، پھر بھی اسے معافی مل گئی۔ اور ہم تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم مقام میں ان سے اعلیٰ ہیں۔ ہماری دعائیں رب کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا، بس سلیقہ اور وقت دیکھنا چاہیے۔ تو ویورز، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ امیزنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔